امام طبرانی نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی نیت سے قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی پر خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے، اتنا اس کا اجر اور اتنا ثواب ہے۔ امام احمد بن برہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کے دن، فرمایا آج کے دن جو کام ہم سب سے پہلے کریں گے وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد قربانی ہے۔ میں جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پہچان لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ اس کے لیے گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سے تیار کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور کو نماز سے پہلے ذبح کر لیتا ہے تو اس کا وہ قربانی شمار نہیں ہوگا، اس کا گوشت اس کے لیے حلال ہے، وہ اس کو کھائے۔ وہ ایسی ہے جیسے عام دنوں میں کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ ہم اپنے عقیدے کی بات بھی ساتھ ساتھ کریں تو ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ پوری سنیں اور اپنے عقیدے پہ فخر کریں، اپنے سچا ستھرا عقیدہ عطا کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلہم اختیار رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پہلے ہی ذبح کر چکا ہوں، میں نماز میں آنے سے پہلے ذبح کر کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، میں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، اس لیے میں پہلے ہی ذبح کر کے آ گیا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرے پاس کوئی اور جانور ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے، 6 ماہ کا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو رب ذوالجلال نے سارے اختیار عطا فرما رکھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ابو بردہ تم وہ 6 ماہ کا بچہ ہی ذبح کر لو، تیری طرف سے قربانی ہو جائے گی، وہ صرف تجھے ہی کفایت کرے گی، تیرے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا ہے۔ فرمایا تمہارے سوا کسی اور کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا، کوئی اور بندہ اگر 6 ماہ کا بچہ قربانی کے لیے ذبح کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے وہ قربانی نہیں ہے، لیکن تو کر لے، تجھے محمد رسول اللہ نے کہہ دیا تیرے لیے جائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے آپ 2 جانور ذبح فرماتے ہیں۔ جب عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانوروں کو ذبح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحیم آقا، رؤوف الرحیم آقا، یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اس نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھی ہیں۔ میرے آقا رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں رسول جو عطا فرمایا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو دشوار گزرتا ہے، کیونکہ وہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 جانور ذبح فرماتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے، اور میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے جن کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امت کے لیے بھی آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ حکم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی جب تم قربانی کرو تو 2 جانور کیا کرو، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے بھی کر دیا کرو۔